بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں شمشاد مانگٹ اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب اجمل بلوچ صاحب. اجمل بلوچ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ پارا کے حوالے سے ویسے بہت چیزیں مشہور ہیں، لیکن اجمل بلوچ صاحب اس لیے مشہور ہیں کہ آپ پارا کے تاجروں کے بھی صدر ہیں اور آل پاکستان انجمن تاجرہ اس کے بھی صدر ہیں. پاکستان میں اس وقت ایشوز تو بہت زیادہ ہیں. میرا خیال ہے کہ پاکستان اس وقت دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جہاں صرف ایشوز ہیں، لیکن حل میرا خیال ہے پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. بہرحال جناب اجمل بلوچ صاحب سے ہم جانیں گے کہ اس وقت عام شہری جو ہے وہ کس طرح گزارا کر رہا ہے، چونکہ یہ تاجروں کے صدر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا جو ہاتھ ہے وہ عوام کی نبض پہ بھی ہوتا ہے کہ عوام کیسے گزارا کر رہی ہے. جناب اجمل بلوچ صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں، چونکہ آپ تاجروں کے صدر ہیں تو ہر عام آدمی کا براہ راست واسطہ آپ لوگوں سے ہے، تو کیسے گزارا کر رہا ہے اس پاکستان میں آپ عام آدمی؟ مگر صاحب بات یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی ہے نا، معذرت کے ساتھ ہم اتنی مشکل میں چلے گئے ہیں. وہ عام آدمی ہو، وہ دکاندار ہو، وہ کہ ہاں ایک طبقہ ایسا ہے جن کے پاس ابھی بھی سب کچھ ہے، ابھی بھی 10-10 6 کروڑ کی گاڑیاں ہیں، وہ جب چاہے جو مرضی خرید لیتے ہیں، وہ ریٹ بھی نہیں پوچھتے ہیں. بالکل صحیح. اب ایک درمیانے طبقہ ہے جس کو مڈل طبقہ کہتے ہیں، وہ اس وقت وہ بھی مشکل میں چلا گیا. اب میں آپ کو اپنی بات بتا دیتا ہوں. میں کل مجھے گھر سے چیزیں لینے کا میسیج آیا تو میں نے جا کر پوچھا کہ یار انگور کس طرح ہے، تو اس نے کہا 1000 روپے کلو ہے. تو میں نے کیلا پوچھا، اس نے کہا 500 روپے ہے. سیب 5. تو میں نے تینوں چھوڑ دیے. میں نے کہا نہیں بھائی، آپ ایسا کرتے ہیں کہ صرف پکوڑے بنا لیتے ہیں. بالکل. اور میں میسیج یہ دینا چاہتا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، 40-50 سال پیچھے جائیں نا تو ماں سالن ڈال کے دیتی تھی، کوئی کچھ چیز نہیں ہوتی تھی. آج کل ظلم یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ اپنے دسترخوان پہ 10 کھانے پکا کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ظلم کر رہے ہیں اس غریب عوام پہ، ان کا حق مار رہے ہیں. اگر وہ اپنا مال، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تنگ دست کو بھی دو، مسکین کو بھی، خستہ حال کو بھی دو. وہ کام یہاں نہیں ہو رہا. نہ کوئی زکوٰۃ کے پیسے دیتا ہے. اگر اپنے 100 میں سے 2.5 روپے گھر کے قریب کے رشتہ داروں میں اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے تو ادھر دے دے، تب بھی وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں. ہاں جی. لیکن پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا ہے. ہم کہتے ہیں ہم روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں جو کرنے والے ہیں. عام آدمی کی حالت مانگڑ صاحب یہ ہو گئی ہے کہ جس طرح چائنا میں انقلاب آیا تھا، آٹا مٹھی میں لوگ، میں نے ہسٹری پڑھی ہے، تو آٹا مٹھی میں لے جاتے تھے چھین کے. آج ہمارے لوگ آٹا لینے کے لیے اموات ہو رہی ہیں. مٹھی میں نہیں لے جا رہے، مٹھی میں لینے کے لیے اموات ہو رہی ہیں. تو اس کا ذمہ دار حکمران ہے. بالکل صحیح. جہاں دیکھیں نا، بڑی عام سی بات ہے کہ کتا بھی کسی کنارے پہ پیاسا یا بھوکا مر گیا تو حکمران ذمہ دار ہوتا ہے. یہ تو انسان ہے. تو حکمران ابھی بھی عیاشیاں کر رہے ہیں. اچھا، ابھی بھی موج میں 75 سال میں تھوڑی تھوڑی مہنگائی زیادہ ہوتی تھی، تو وہ ہمارے جو تاجر برادران ہیں، جو دکاندار ہیں، وہ ٹیکس وغیرہ جو بھی ہوتا تھا وہ پبلک پہ ڈال دیتے تھے اور پبلک بھی برداشت کر جاتی تھی، کیونکہ تھوڑی سی مہنگائی ہوتی تھی. تو آپ مثلا ماچس کی ڈبیا ہے وہ 54 سے 98 پہ جاتی تھی، کوئی اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا. لیکن پچھلے 11 ماہ میں جو مہنگائی کا طوفان آیا، میرا خیال آپ لوگ اس لیے زیادہ متاثر ہوئے ہیں کہ گاہک آتا ہی نہیں آپ کی طرف. سر جی، ہر چیز عروج پہ نہیں، اب زوال کی طرف چلی گئی ہے. ہر چیز کی تباہی ہو گئی ہے. کسی چیز کو لے لیں، عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے. اگر کوئی دوائی لینے آتا ہے نا، میں دکانوں پہ پھرتا رہتا ہوں، دوائی لینے آتا ہے نا، تو وہ اگر میاں بیوی کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ایک لے لیتے ہیں، ایک کچھ دنوں بعد کوئی دیکھتے ہیں، پھر اگلے مہینے میں لے لیں گے. اسی طرح کوئی باقی چیزیں لینے جاتے ہیں تو وہ بھی یہی حال ہے. میں سروے کرتا رہتا ہوں کہ اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے. غریب آدمی نہ کپڑے خرید رہا ہے، نہ جوتے خرید رہا ہے، کوئی چیز اور نہیں خرید رہا ہے. وہ آٹا، چاول، دالیں، جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، جو بہت ہی ضروری اشیاء ضروری ہیں، وہ خرید رہا ہے. باقی دکاندار ایسے بیٹھا ہوتا ہے. اجمل صاحب، آپ کی بک شاپ ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ اب لوگ جو اگلے سیشن کے لیے کتابیں خریدتے تھے، اب لوگوں کی اس طرح بھی رجحان ہو گیا کہ پرانی کتابیں خرید لیں. جی جی بالکل، بلکہ گورنمنٹ نے کہا ہے. اچھا. ہاں، اسکولوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں نا، گورنمنٹ کے اسکولوں میں، کہ پرانی کتابیں بچوں سے لے کے ان کو دے دیں. نئی کتابیں کے لیے ظاہر ہے پیسے کوئی نہیں ہے، الیکشن کے لیے پیسے نہیں ہیں تو کتابوں کے لیے پیسے کہاں سے؟ اچھا، ان سارے حالات کا ذمہ دار کون ہے اجمل بلوچ صاحب؟ دیکھیں، 13 جماعتی جو اتحاد ہے PDM، ہم صبح سے شام تک ان کے ایک ایک لیڈر کی بات سنے. وہ کہتے ہیں جی یہ عمران خان، پہلے اس نے 3.5 سال جو ہے بڑا ظلم کیا، پھر آپ پچھلے لگاتار جلسے کر کے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. بطور تاجر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، میں تاجروں کا نمائندہ ہوں اور میری جماعت میں سارے لوگ ہیں. تاجروں میں ہر طرح کی پارٹی کے نظریات رکھنے والے لوگ ہیں. ایمانداری سے ہمیں بات کرنی چاہیے. 2020-21 میں ملک میں ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے.
रिकॉर्ड पैदावार हुई है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मईशत दान कहते हैं। बिल्कुल सही। नंबर सेकंड, हमारी तमाम इंडस्ट्री चल पड़ी थी, ये पिछली गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, 2021-22 तमाम इंडस्ट्री चली, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई है। ये रिकॉर्ड पर है, मैं मतलब कोई समझे कि मैं कह रहा हूँ, ये बात रिकॉर्ड पर है। फिर एक काम किया इन्होंने, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा दिया, उससे मजदूर को बड़ा फ़ायदा हुआ है। पूरे मुल्क का जो मजदूर था उसके बारे न्यारे हो गए थे, मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। ये वो 3-4 चीज़ें थी जो पिछली गवर्नमेंट ने ठीक की हैं। अभी क्या हो रहा है, एक और, इसी में एक और इजाफा कर दूं कि आपको पता है महंगाई के खिलाफ एक दफ़ा बिलावल साहब भी लेकर आए, लॉन्ग मार्च कराची से चला और इस चौक तक आया। मौलाना फजल रहमान साहब भी लाए और 0 पॉइंट तक जहाँ बैठना चाहते थे वहाँ बैठा दिया गया, लेकिन किसी पर एक FIR दर्ज नहीं हुई है, किसी पर आंसू गैस। मरियम महंगाई के खिलाफ मार्च लेकर आई हैं, कुछ नहीं हुआ। हमने कितनी दफ़ा रेड जोन में जाके एहतजाज किया, वज़ीर आज़म हाउस का घेराव किया, हमने FBR का घेराव किया है, हम पर कोई FIR दर्ज नहीं हुई, हम पर कोई किसी ने शेल नहीं मारा है। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है मुझे समझ से बालत आ रहा है कि कोई PTI का दुकानदार का बैठा है, अगर वो नजरियात भी रखता है उधर जाता भी नहीं है, उसको भी पुलिस उठा के ले गई है। ये जुल्म हो रहा है इस वक्त। नहीं तो अजमल सियासतदानों को चाहिए। कल देखें, मैं हर वर्कर को छुड़ाता हूँ, पीपल्स पार्टी का वर्कर थाने में हो तो मैं उसके पास भी जाता हूँ उसकी दाद रसी के लिए। नून लीग का होता है, मैं उसके लिए, सब जानते हैं मुझे, इनके लिए भी ओ भाई बात यह है कि वर्कर जमात का हुसन होते हैं, वर्करों को जलील किया जाता है, न किया जाए ऐसे। मतलब मौजूदा 13 जमातों की हुकूमत सियासतदान है ना, और कल जब इनके कोई लोग पकड़ेंगे फिर ये क्या करेंगे? तो वर्करों के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। बराए मेहरबानी सियासी इस्तेकाम ले आएँ, मुल्क में मुआशी भी इस्तेकाम आ जाएगा और आइनी भी आ जाएगा। इस वक्त 3 बुरान है, सियासी बुरान है, मुआशी बुरान है और आइनी बुरान है। ये 3 बड़े बुरान हैं। अगर हमने इसका फैसला ना किया, इस इधर ना आए, तो फिर हम बड़ी दलदल में चले जाएंगे। इतने मुश्किल, आज कोई बंदा हमें पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। सैलाब आया है, हमें किसी ने पैसे दिए? वरना लोग खरबों डॉलर दे देते थे जब भी कभी जलजला आता था या सैलाब आता था। ये सारी पट्टी जो है, बलूचिस्तान, सिंध, जनूबी पंजाब सारा बह गया है। लोगों की क्या हालतें हो गई हैं, खत्म हो गए। लेकिन हमें किसी को हम पर एतबार नहीं है। एक तो वो कहते हैं आप पैसे खा जाते हैं, दूसरा आपने मुल्क में खामखा का एक बुरान पैदा किया। अब ये बुरान इस वक्त जो है खामखा का बुरान है। यकीन करें, इस बुरान की कोई वजह नहीं है। एक बच्चे को पता, आजकल तो सुई भी हिले तो वो पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। लेकिन इन हुक्मरानों को जो 13 जमातों की तजर्बाकार 30 साल, इन्होंने क्या बेड़ा गर्क कर दिया है मुल्क का। इसहाक डार साहब को ऐसे लाया गया जैसे टार्जन की वापसी हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, खुद बह गए, डॉलर उनको बहा के ले गया, डॉलर 300 पे पहुंच गया। पेट्रोल आम आदमी अब मोटर से, यकीन करें हमने गाड़ियां खड़ी कर दी हैं भाई, अगर हैं भी तो। अच्छा अजमल बलोच साहब, अभी IMF ने भी इनकार कर दिया कि उन्होंने कहा कि जी अभी हम मजीद स्टाफ लेवल के मुआहदे के लिए मजीद गौर व खौज करेंगे, यानी अभी भी उनसे फाइनल मुआहदा नहीं हुआ। तो इससे मजीद क्या मुश्किलात पैदा होंगी? तबाही होगी सर, तबाही होगी। अभी भी इम्पोर्ट आपकी बंद है, कोई रॉ मटीरियल नहीं आ रहा है, चाहे दवाई बननी है चाहे कोई चीज़ बननी है। इंडस्ट्री इस वजह से बंद है कि हर चीज़ बनाने के लिए रॉ मटेरियल ज़रूरत है जो इम्पोर्टेड होता है, वो आपके पास नहीं है। इसी तरह एक्सपोर्ट जब वो नहीं है, इंडस्ट्री चल नहीं रही है, तो एक्सपोर्ट कहाँ से होगी? हम तो इन्होंने दल में फंसा दिया, ये सारे कुएं में गिरने वाले हैं इस वक्त। नहीं तो अजमल बलोच साहब, पहले हमने देखा है आप कभी FBR का घेराव कर रहे हैं, कभी आप पारा चौक में आपका एहतजाज जारी है। अभी देखिए जितनी आपने अमराज का जिक्र किया है, बहरानों का जिक्र किया है, लेकिन ताजिर बरादरी कहीं पे एहतजाज करती हुई नजर नहीं आ रही। मसला ये है कि इस वक्त लोग वहाँ उस नैज पे पहुँच गए हैं कि यार क्या करें, एहतजाज करें। अब इनका वो ये सारा कुछ एहतजाज होगा ना, ये वोट के जरिए होगा। कोई सिंगल आदमी इनको वोट देने के लिए तैयार नहीं। आप जाकर देखें, आप कैमरा पकड़ के सर्वे कर लें, किसी इस हुकूमत को कोई बंदा वोट देने के लिए तैयार नहीं। अजमल बलोच साहब, वोट देने के लिए कोई तैयार हो या ना हो, मसला यह है कि आम आदमी जो है महंगाई की चक्की में पिस रहा है, उसका मसला नहीं हल होगा। अब उसका मसला तभी हल होगा जब वो बाहर निकल आएगा ना। और मुझे लग रहा है कि अब लोग बाहर इस तरह निकलेंगे, वापसी नामुमकिन होगी। और जिसने निकल आए ना, देखें कुछ तो होना है। तंग आमद बजंग आमद होता है, जब उसे खाने को नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा, पहनने को नहीं मिलेगा, तो फिर वो किसी का गिरबान पकड़ेगा। और जो लोग अयाशियाँ कर रहे हैं इस मुल्क में, ये उनके लिए मैसेज है, वो बस कर दें।
وہ اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں نہ پھریں. لوگ دیکھ کر یقین کریں رونا آتا ہے. ان جنہوں نے بچے اٹھائے ہوتے ہیں اور بچے بلک رہے ہوتے ہیں دودھ کے لیے, چیزوں کے لیے, اور یہ بڑی بڑی گاڑیوں کے قافلے گزر جاتے ہیں, کوئی V8 جا رہی ہے, کوئی فلانا جا رہا ہے, تو خدا کے لیے ہمارے حکمران بھی نیچے آ جائیں. اگر ملک بحران میں ہے تو یہ بھی تنخواہیں کم کر دینا. یہ اپنے 4-4 لاکھ تنخواہیں ہیں ان کی, صحیح کہہ رہے ہیں, 5-5 لاکھ ان کی مرات ہیں, یہ کم کر دینا بھائی, ختم کریں ان کو. عام آدمی 25-30 ہزار میں گزارا کرے گا, وزیر اعظم صاحب کیوں نہیں ایسا کرتے ہیں؟ وہ کہ میں تنخواہ نہیں لوں گا. یہ سارے وزراء کہیں ہم تنخواہ نہیں لیتے, ہم مرات نہیں لیتے. یہ لینے انہوں نے کرونا میں بھی نہیں چھوڑی ہیں. یہ جتنے سیاستدان ہیں نا ہمارے, میں نے اس وقت کرونا کمیٹی میں کہا, یہ بہت سارے تھے سارے پارٹیوں کے, میں نے کہا بھائی تنخواہیں چھوڑ دیں, ملک مشکل میں ہے. انہوں نے کہا اجمل صاحب دکانیں بند کرتے ہیں تو کریں, نہیں تو جائیں آپ مہربانی کریں. اچھا اجمل بلوچ صاحب, میرا آخری سوال ہے کہ چونکہ آپ بنیادی جو تعلق ہے آپ کا پارا سے, آپ پارا پاکستان کی سیاست میں بہت اہم ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہمارے تاجر ہیں اس لیے آپ پارا میں زوردار احتجاج نہیں کرتے, چونکہ آپ پارا تو اس وقت PDM کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, تو اس وجہ سے نہیں, ایسی بات نہیں ہے. لوگ ذہنی طور پہ مفلوج ہو گئے ہیں کہ بھائی کس چیز پر احتجاج کریں ہم. روٹی پر کریں, پانی پر کریں, تیل پر کریں, کون سی چیز ہے جس کو سامنے رکھ کے ہم کہیں کہ بھئی کریں. تاجروں پر اصل میں ہوتا ہے, تاجروں میں جب ٹیکس لگتا ہے نا نیا, پھر یہ نکلتے ہیں. صحیح ہے. ابھی اس حکومت نے کام ایسا کر دیا ہے کہ اب ٹیکس والی تو بات ہی دور ہو گئی ہے کہ IMF کہے, IMF پیسے دے اور ٹیکس لگائیں. جب نیا لگائیں گے یہ سارے PDM ہوگا یا PDM ہوگا, سارے نکل آئیں گے. بالکل یہ پہلے بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں, مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. جی, تو ناظرین, اجمل بلوچ صاحب کی آپ گفتگو سن رہے تھے, انہوں نے کافی مسائل کی نشاندہی کی ہے, اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ تاجر بھی ہیں اس وقت جو ہے وہ احتجاج کی پوزیشن میں نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تمام طبقات کو انہوں نے مفلوج کر دیا ہے. تو دیکھتے ہیں اب مسائل کس طرح حل ہوتے ہیں, لیکن حکمران طبقہ جو ہے اس وقت نہ وہ چاہتا ہے مسائل حل ہوں, بلکہ انہوں نے اپنے مسائل حل کرنا تھے وہ کر لیے ہیں. عوام کے مسائل سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.